جس شخص کے بارے میں ایسا شک ہو کہ اس شخص کو نظر بد لگی ہے تو اس پر قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے۔ جب ان آیات کو مشکوک شخص یا مریض شخص کے سامنے تلاوت کیا جاتا ہے تو اس پر درج ذیل علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ نمبر 1، چہرے پر پلاہٹ ظاہر ہونا۔ نمبر 2، سینے میں گھٹن کا احساس ہونا۔ نمبر 3، تلاوت سننے کے دوران جسم کے مختلف حصوں میں درد ہونا۔ نمبر 4، معمول سے زیادہ گرمی محسوس ہونا۔ نمبر 5، پسینہ آنا، خاص طور پر کمر پر۔ پسینے کی کمی یا زیادتی سے نظر کی شدت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ پہلوؤں میں درد محسوس ہونا، بے چینی کی کیفیت ہو جانا اور ادھر ادھر دیکھتے اور متوجہ ہوتے رہنا۔ رونا یا کسی سبب کے بغیر رونے کی کیفیت کے بغیر آنسو جاری ہو جانا۔ کسی وقت پہ یہ حالت پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کی بھی ظاہر ہو جاتی ہے جو کہ علاج کی غرض سے نہیں بیٹھے ہوتے۔ ایسی صورت میں معالج کو ان کی طرف بھی توجہ کرنا پڑتی ہے، لیکن دیکھنے والوں پر عموماً یہ اثر مریض کی حالت دیکھنے یا آیت شریفہ کو سمجھنے کی وجہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس سے یہ نہیں سمجھا جانا چاہیے کہ وہ لوگ بھی نظر بد، جادو یا حسد وغیرہ کا شکار ہیں۔ پہلوؤں کا پھڑکنا اور جسم کے مختلف حصوں کا بلا ارادہ خود بخود حرکت کرنا۔ پھڑکنے کی اور حرکت کی کیفیت، رفتار اور انداز سے علاج کرنے والوں کو بد نظر کی قوت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ دل ڈوبنے کی کیفیت وارد ہونا، پٹھوں کا اکڑنا، کھنچاؤ اور درد ہونا، نیند، نیم بے ہوشی اور بے حواسی محسوس ہونا اور کوئی بھی کام کرنے کی قدرت نہ پانا۔ پہلوؤں میں ٹھنڈک کا احساس ہونا۔ کسی طبی اور مادی سبب کے بغیر جسم پر نلاہٹ اور سبزی مائل دھبوں کا ظاہر ہونا۔ کچھ علامات ایسی ہوتی ہیں جو تلاوت سننے کی حالت کے بغیر بھی ظاہر ہوتی ہیں۔ مثلاً کسی معروف طبی اور مادی سبب کے بغیر وہ کام کرنے سے عاجز ہو جانا جس کام کو وہ شخص اچھی طرح سے کرتا تھا یا شوق سے کرتا تھا۔ کچھ علامات ایسی ہوتی ہیں جس کا تعلق نظر کا شکار ہونے والے کے جسم و جان سے نہیں ہوتا۔ مثلاً کسی مادی اور ظاہری سبب کے بغیر اس کے کاروبار، نوکری، مال و متاع، خاندان وغیرہ میں نقصان ہوتے رہنا۔ اب ہم آپ کو حسد کے بارے میں بتاتے ہیں۔ حسد کا مطلب ہے کہ اپنے بھائی کے پاس کسی ایسی نعمت کے زائل ہونے کی تمنا کرنا جو حاسد کے پاس نہیں ہے۔ حسد یعنی کسی نعمت کے مستحق سے اس کے زائل ہونے کی تمنا کرنا، اور بسا اوقات حسد میں محض تمنا ہی نہیں بلکہ اسے زائل کرنے کے لیے کوشش میں شامل بھی ہونا ہے۔ ایک حاسد انسان کبھی بھی یہ نہیں مانے گا کہ اس میں یہ اخلاقی اور روحانی بیماری ہے، مگر ہم ایسے انسان کو اس کی دو خصلتوں کی وجہ سے بآسانی پہچان سکتے ہیں۔ نمبر 1، ایک تو حاسد انسان کسی کی ترقی سے دل میں گھٹن محسوس کرتا ہے اور ناخوش ہوتا ہے۔ اس کی دوسری نشانی یہ ہے کہ حاسد انسان اس دوسرے انسان کے نقصان کی تمنا کرتا ہے یا نقصان ہو جانے پر خوش ہوتا ہے۔ اب اگر یہ دو نشانیاں آپ میں موجود ہیں تو جان لیں آپ ایک بہت خطرناک اخلاقی اور روحانی بیماری میں مبتلا ہیں۔ آپ کو ہر ممکن سے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے لیے دعا کرتے ہوئے اس روحانی بیماری سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کی عبادات بھی رائگاں نہ جائیں۔ آج ہم آپ کو حاسد انسان کی کچھ نشانیاں بتاتے ہیں۔ حاسد ہمیشہ آپ کی نقل کرنے کی کوشش کرے گا، حالانکہ اس کے نزدیک آپ بہت برے ہیں۔ آپ کی کسی خوشی میں بھی سڑی سی بات کریں گے، چاہے خوشی کتنی بھی معمولی ہو ان سے برداشت نہیں ہوگی۔ نمبر 3، آپ کی کامیابی کو ہمیشہ چھوٹا جانیں گے، نہ صرف جانیں گے بلکہ اس کا اظہار بھی کریں گے۔ نمبر 4، ان کی عید آپ کی شکست میں ہے۔ نمبر 5، ان کو آپ کے ہر اچھے کام میں بھی برائی نظر آ جائے گی۔ نمبر 6، آپ کی ہر کامیابی ان کے نزدیک صرف گڈ لک ہے، چاہے آپ نے اس کامیابی کے لیے کتنی بھی محنت کیوں نہ کی ہو۔ نمبر 7، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ساڑ یا حسد کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے تو آپ غلط ہیں، یہ بیر اللہ واسطے کا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ ہر وقت آپ سے مقابلے کی دوڑ میں ہوتے ہیں۔ نمبر 9، اپنی محرومیوں اور نارسائیوں کا بدلہ آپ کی ذات کو نقصان پہنچا کر لیں گے۔ وہ لوگوں کو آپ کے خلاف کرنے کے لیے کسی حد تک بھی گر سکتے ہیں۔ جس طرح حسد کی حد نہیں ہے، اسی طرح جھوٹ کی بھی کوئی حد نہیں۔
الزام تراشی، بہتان، جھوٹ کچھ بھی ان کے نزدیک ناجائز نہیں۔ اپنے حاسدین کی ہدایت کے لیے ہمیشہ دعا کیجیے، کیونکہ کوئی تو ان کے لیے دعا کرنے والا ہو۔ یاد رکھیں، حاسدین حسد کی آگ میں جل رہے ہوتے ہیں اور بہت ذہنی اذیت میں ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا کرے، آمین۔